بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تاکید کے بقیہ احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا ذُو أَجْزَاءٍ يَصِحُّ افْتِرَاقُهَا حِسًّا وَحُكْمًا مثل أكرمت القوم كلهم واشتريت العبد كله بخلاف جاء زيد كله. وإذا أكد ضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل مثل ضربت أنت نفسك وأكت وأخواه أتباع ليجمع فلا تتقدم عليه وذكرها دونه ضعيف۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور تاکید نہیں لائی جاتی ہے کل اور اجمع کے ساتھ مگر اس چیز کی جو ذو اجزا ہو، جن کا جدا کرنا صحیح ہو، حصن یا حکمن۔ مثال کے طور پہ اکرمت القوم کلہم اور اشتریت العبد کلہ، بخلاف جاء زید کلہ کے۔ اور جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائی جائے نفس اور عین کے ساتھ تو اس کی تاکید لائی جائے گی ضمیر منفصل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ضربت انت نفسک کا اور اکتا اور اس کے نظائر اجماع کے تابع ہیں، لہذا اجماع پر مقدم نہیں ہوں گے اور اجماع کے بغیر ان کا ذکر ضعیف ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تیسرا تابع تاکید کی دو قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر تاکید کے بقیہ احکام ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا حکم حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کل اور اجمع کے ساتھ اگر آپ تاکید لا رہے ہیں تو آپ صرف ذو اجزاء کی تاکید لا سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے جز ہو سکتے ہوں۔ اب یہ جو جز ہو سکتے ہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے حصی طور پر اس کے اجزاء ہو سکتے ہوں، یعنی حصی طور پر ان کو الگ کرنا ممکن ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ حصی طور پر تو ان کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو لیکن حکمی طور پر ان کو الگ کیا جا سکتا ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو نہ حصی طور پر الگ کیا جا سکتا ہے نہ ہی حکمی طور پر الگ کیا جا سکتا ہے تو پھر کل اور اسی طریقے سے اجمع کے ذریعے سے اس کی تاکید نہیں لائی جا سکتی ہے۔ حصی کی مثال دیکھیں، جیسے اکرمت القوم کلہم، میں نے قوم کا اکرام کیا، پوری کی پوری قوم کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قوم ہے، اس کو حصی طور پر آپ الگ کر سکتے ہیں، ایک ایک فرد کو آپ جدا جدا کر دیں، تو چونکہ حصی طور پر ان کی اجزاء کی تقسیم ہو سکتی ہے لہذا کل کے ذریعے سے قوم کی تاکید لائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حصی نہیں بلکہ حکمی کی مثال حضرت لے رہے ہیں، اشتریت العبد کلہ، میں نے خریدا پورے کا پورا غلام۔ اب غلام کو حصی طور پر تو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سارا الگ کر دیں، بازو الگ کر دیں، ٹانگیں الگ کر دیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن حکمی طور پر یہ الگ ہو سکتے ہیں۔ حکمی طور پر الگ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ایک غلام کے اندر 2 ملکیتیں ہو سکتی ہیں، 3 ملکیتیں ہو سکتی ہیں، تو لہذا چونکہ حکمی طور پر اس کو الگ کیا جا سکتا ہے تو اس کی کل کے ذریعے سے تاکید لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے جاء زید کلہ، آیا زید تمام کا تمام، پورے کا پورا، کیونکہ زید کا جو آنا ہے اب یہ پورے کا پورا ہی آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آدھا آ جائے یا تھوڑا سا حصہ اس کا آئے تھوڑا حصہ اس کا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نہ تو اس کی حصی طور پر اس کی تفریق کی جا سکتی ہے نہ ہی حکمی طور پر اس کے اجزاء کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لہذا کل کے ذریعے سے زید کی تاکید لانا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کل اور اجمع کے ذریعے سے تاکید نہیں لائی جائے گی مگر اس چیز کی جو ذو اجزاء ہو، یعنی جس کے اجزاء ہو سکتے ہوں اور ان کو جدا کرنا صحیح ہو، چاہے یہ جدا کرنا حسن ہو یا حکمن ہو۔ حسن کی مثال جیسے اکرمت القوم کلہم اور حکمن کی مثال جیسے اشتریت العبد کلہ، بخلاف جاء زید کلہ کے، کیونکہ یہاں پر یہ ذو اجزاء نہیں ہے، یعنی اس کے نہ تو حصی طور پر اس کے اجزاء کو تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ حکمی طور پر اجزاء تقسیم ہو سکتے ہیں، لہذا کل کے ذریعے سے اس کی تاکید بھی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لے کر آتے ہیں نفس یا عین کے ذریعے سے تو پہلے ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا یہ ضروری ہے۔ جیسے ہے نا ضربتا، اب یہ تا ضمیر مرفوع متصل ہے، آپ نفس کے ذریعے سے اس کی تاکید لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں نفس کا، تو نے مارا، یعنی تیری ہی ذات نے، تو نے ہی مارا ہے۔ تو ضمیر متصل کی تاکید اگر آپ نفس کے ساتھ لانا چاہتے ہیں یا نفس کے بجائے آپ عین کے ساتھ لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں عین کا، تو یہ آپ اس وقت تک نہیں لا سکتے ہیں جب تک آپ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ نہ لے کر آئیں۔ آپ انتا یہ نہ کہیں، جب آپ یہ کہیں گے ضربتا انتا تو پھر آپ اس کے ذریعے سے نفس کے ذریعے سے عین کے ذریعے سے اس کی تاکید لا سکتے ہیں، اور ضمیر منفصل کے لائے بغیر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ جو حضرت نے یہ فرمایا نا کہ ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ تاکید، تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ضمیر مرفوع متصل نہیں ہے بلکہ ضمیر منصوب متصل ہے یا اسی طریقے سے ضمیر مجرور متصل ہے اور آپ نفس اور عین کے ذریعے سے اس کی تاکید لانا چاہتے ہیں تو ضمیر منفصل کے لائے بغیر بھی آپ نفس اور عین کے ذریعے سے اس کی تاکید لا سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جب تاکید لائی جائے گی ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ تو پہلے اس کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے گی، جیسے کہ ضربتا انت نفسک۔ آگے دیکھیں اکتاؤ اور اخواہو،
اس کے بھائی یعنی اس کے جو نظائر ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہو گیا نا اکتاؤ، دوسرا ہے ابتاؤ اور تیسرا ہے ابساؤ۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اجمعو کے تابع ہیں، یعنی اگر آپ ان الفاظ کے ذریعے سے تاکید لانا چاہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے تاکید مانوی میں یہ والے الفاظ بھی آتے ہیں، اگر آپ ان الفاظ کے ذریعے سے تاکید لانا چاہ رہے ہیں تو یہ اجمعو کے ساتھ آئیں گے، اجمعو کے بغیر نہیں آئیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ اجمعو پر مقدم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اجمعو یہ مطبوع ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے تابع ہیں، مطبوع پہلے ہوتا ہے اور تابع بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اجمعو کے بغیر ان کا ذکر کرنا یہ ضعیف ہے۔ ضعیف اس طریقے سے ہے کہ مطبوع کے بغیر تابع کو ذکر کرنا ضعیف ہوتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اجمعو کے تابع ہیں، اجمعو مطبوع ہے تو اجمعو کے بغیر ان کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنا بھی ضعیف ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اکتاؤ اور اس کے بھائی یعنی اس کی جو نظیریں ہیں ابتاؤ ابساؤ یہ تابع ہیں اجمعو کے، لہذا یہ اجمعو پر مقدم نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا ذکر کرنا دونہ اس کے بغیر، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اجمعو کی طرف، اجمعو کے بغیر ان الفاظ کا ذکر کرنا یہ ضعیف ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تیسرا تابع تاکید مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا تابع بدل کو پڑھیں گے۔